بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، اور میں ڈاکٹر اکرم اور ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ بہرحال میرا تعلق کراچی سے ہے اور ہمدرد یونیورسٹی سے ہے۔ یہاں کے ہمدرد یونیورسٹی میں کیا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ ایم فل ہم نے انفرٹیلیٹی میں کیا تھا، تو ڈاکٹر اکرم کا خیال تھا کہ ہم انفرٹیلیٹی پہ ہی زیادہ پروگرام کرتے ہیں، تو میں اس وقت جو تھا زیادہ تر پروگرام اپنے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم یہی بتا رہے تھے کہ انفرٹیلیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم مردانہ بانجھپن اور اس قسم کے تمام بانجھپن کے حوالے سے ہی سارے پروگرام کرنا چاہیں گے۔ تو بہرحال اس وقت کی بات یہ ہے، جو ہم آج پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے جو حمل کی جو کہنا چاہیے کہ بلند ترین شرح یا جو اس کے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا ہمیں اپنی کارگزاری دکھانی چاہیے، یا کس قسم کے ٹیسٹ کرانے چاہیے، یا کیا کیا ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو حمل کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اوولوشن کے دوران کئی بار باقاعدگی سے جمع کریں۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اوولوشن ڈیز ہوتے کیا ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا اوولوشن ڈے ہے اور اس دن آپ کو جو ہے انٹر کورس بیرل کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا، تو کم از کم اوولوشن سے کم 5 دن پہلے اوولوشن کے بعد اور ایک دن چھوڑ کر، ہر ایک دن چھوڑ کر جو ہے ہمیں جمع کرنا ہے یا انٹر کورس کرنا جو ہے وہ آپ کے جو ہے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اوولوشن جو ہے وہ عام طور پر سائیکل کے وسط میں ہوتا ہے، مڈل آف دا سائیکل ہوتا ہے، جیسے ہم ڈے 14 کہہ سکتے ہیں، ڈے 12 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کی سائیکل جو ہے 28 ڈیز کا ہی ہوتا ہے گا، اور جن کا سائیکل جو ہے 28 کا نہیں ہے، 25 سے لے کے 35 ڈیز کا اگر ان کا سائیکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا جو ہے اوولوشن ڈے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی چیک کرنے کے طریقے ہیں۔ اب کی بہت ساری کٹس آ گئی ہیں کہ جس کے اوپر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن آدمی سے چیز ہے کہ ہر ایک اتنے آسانی سے اس کو نہیں کرتا، تو ہم نے اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی اپنایا ہوا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو کہتے ہیں کہ پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی کہ نہانے کے بعد، وہ اپنا ٹیمپریچر باقاعدگی سے چیک کرے۔ صبح اٹھے، صبح 6 بجے کے قریب ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے زبان کے نیچے اپنا تھرمامیٹر لگائے اور اپنا ٹیمپریچر چیک کر لے۔ جو بھی ٹیمپریچر ہو اس وقت وہ اس کو لکھ لے کہ بھئی میرا اتنا ٹیمپریچر تھا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، بغیر کلی کیے، بغیر کچھ کھائے پیے اس کو یہ ٹیمپریچر چیک کرنا چاہیے۔ جس دن بھی اس کا ٹیمپریچر 1 ڈگری ٹیمپریچر اس کا بڑھ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس کا اوولوشن ڈے ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں نے بہت دفعہ یہ سب کام کیے ہیں، بہت لوگوں کو کروائے، سینکڑوں کو بولا، 1 2 نے کبھی کر کے دیا، بھول گئے، یاد نہیں رہا، سو کے نہیں اٹھے، کیا کریں گے سو کے، رات کو نیند نہیں آئی، اور مختلف ہمارے پاس لاجکس ہوتی ہیں، تو بہرحال کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں خود ہی ایک تکا لگانا ہوتا ہے، یا پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا کر لیں کہ 12 یا 13 تاریخ سے جو ہے، یا 14 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم تقریباً یا کیوں چھوڑا تھا 14 تاریخ کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈے 10 سے جو ہے انٹر کورس کرواتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے، آج ہو گیا پھر ایک دن چھوڑ دیا پھر ایک دن، تاکہ اسپرم کا معیار تھوڑا برقرار رہے، ورنہ اگر ڈیلی انٹر کورس میں اسپرم کا معیار برقرار نہیں رہے گا اور بہت زیادہ کامیاب ہونے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے کر لیا کہ 10 سے 15 تاریخ تک جب ہم انٹر کورس کر رہے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے کر رہے ہیں، تو امکانات بہرحال ہمیشہ بڑھیں گے، بلکہ ہم بعض لوگوں کو تو جن کا جو سائیکل لمبا ہوتا ہے اور بہت ہی ان نون ہو، تو اس کے اندر ہم 10 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک بھی ہر ایک دن کے بعد انٹر کورس کروا دیتے ہیں۔ اب جو لوگ ویک ہوتے ہیں ان کو پھر 2 دن کا بھی ٹارگیٹ دے دیتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں، اسٹرانگ ہیں، ان کو ہم عام طور پر ایک ہی دن کا ٹارگیٹ دیتے ہیں، لیکن اور زیادہ ہیں لوگ 35 40 50 سال تک کے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اتفاق ایسا ہے، یا بہرحال ہمارے یہاں کے حالات ہیں، شاید ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ہو، کہ پرائمری انفرٹیلیٹی کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، سیکنڈری کی اپنی جگہ ہیں، لیکن پرائمری انفرٹیلیٹی کے مریض ہیں، اور اس کے لیے بہرحال پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پروجن اسٹرانگ کرنے کی بھی دوائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور
ताकि और स्पर्म के काउंट बढ़ाने के लिए और ये सब चीज़ें। अच्छा, औरत की फर्टिलिटी के लिए उसको अपनी लाइफ़स्टाइल और डाइट सबका ख़्याल रखना ज़रूरी है। वैसे तो ख़ैर मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो अपने लाइफ़स्टाइल और अपनी जो है डाइट है और उसका भाग-दौड़ है, अपना कहना चाहिए कि कपड़ों का ख़्याल है, कपड़ों से ख़ास मुराद ये होती है कि बहुत टाइट जीन्स, टाइट अंडरवियर और लड़के ना पहने। इसी तरीके से औरतों के लिए भी है कि उनका खाना-पीना अच्छा होना चाहिए। बल्कि आज एक प्रोग्राम था, उसके अंदर मैंने जो था कि पीकॉस के हवाले से था, तो उसके अंदर था कि जो भी ख़वातीन और मर्द जो हैं अपना नाश्ता अच्छा करते हैं, नाश्ता यानी कि सुबह का नाश्ता वो जी सुबह 6 बजे होना चाहिए। अब शहरों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, यानी कि सूरज निकलने से पहले या आस-पास जो है, अगर वो नाश्ता करें और भरपूर नाश्ता करें। भरपूर नाश्ता क्या होता है कि एक अंडा ले लिया, एक फल ले लिया, वो कोई जूस ले लिया, जैसे एप्पल है वो ले लिया, आजकल मिट्ठे आए हुए हैं वो उसका इस्तेमाल किया, शहद का इस्तेमाल किया, स्लाइस ले लें, लेकिन अगर रोटी या सालन हो, तो इस किस्म की चीज़ें हों, हम भरपूर नाश्ता उसे कहते हैं कि जैसे आजकल हमारे यहाँ लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। तो रात के खाने की जगह हमें सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। उससे उनके पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ की जो कहना चाहिए कि बीमारी जो है जैसे 100% है तो 50% तक कम हो जाती है। उनका जो कहना चाहिए कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस है वो भी 20-25% कम हो जाता है। तो अब आप सोचें कि हमारे लिए नाश्ते की अहमियत कितनी है, वो आपने सुना ही होगा ना कि जी नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ वज़ीरों की तरह और रात का खाना अपने दुश्मन की तरफ फेंक दो। हमारे साहब की मुसीबत ये है या मुश्किल ये है या हम सब जो है दोपहर को ज़्यादातर लोग 12 बजे जा रहे होते हैं अपने कारखाने, कराची में तो यही रुझान है। दुकानें हैं, मार्केटें हैं, 12 बजे दोपहर को खुलती हैं, 2 बजे होती हैं, तो सुबह वही नाश्ता भी होता है। जिस मरीज़ से पूछो भाई नाश्ता कब किया था? वो आज दोपहर का खाना क्या खाया था? ये दोपहर का ना खाना नहीं खाया। अच्छा क्यों नहीं खाया? नाश्ता किया था। नाश्ता कितने बजे किया था? अभी 2 बजे तो किया था तुमने। 2 बजे भाई दोपहर का खाना होता है, दोपहर का आप उसको नाश्ता कह रहे हो। लेकिन वही है कि जी सोते रहे, उठे नहीं। तो ये हमारा लाइफ़स्टाइल खराबी है और लाइफ़स्टाइल खराब होने की वजह से हमारे यहाँ इन्फर्टिलिटी के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो हमें अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट का ख़्याल रखना है, हमें वॉक करना है, खूब अच्छे से हाथ-पैर चलाने हैं, मिनिमम भी आधा घंटे की वॉक बहुत अच्छा होती है, इन तमाम सूरत-ए-हाल में। अच्छा, मर्दों में भी क्या होता है कि अगरचे मर्दों में भी बांझपन की बहुत सी अक़साम को ट्रीट किया जा सकता है, जबकि उसकी लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी अच्छी हिकमत अमली से वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता है। मतलब हमें जो कहना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो नौजवान तबका भी है और बूढ़े भी हैं, पहले तो पुराने ज़माने में जब हमारी वालिदा भी थीं, तो वो पान खाती थीं। जब हमारे मामू भी घर आते थे, तो वो यही कहते थे अपनी बहन से कि आपा मुझे जो है ना, पान खिलाओ। तो मतलब एक रिवाज था, चलो पान था, वो छोटा-सा एक पान वो मिलती थी, टिकिया जो होती थी, कि हथेली बराबर भी मेरा ख़्याल है कि वो नहीं होती होगी। तो वो चुन्नी-सी उन्होंने वो दी और ज़रा-सा कत्था चूना लगाया और वो खा लिया। लेकिन अब तो बाकायदा गुटखे इस्तेमाल होते हैं, तम्बाकू खूब अच्छी-अच्छी इस्तेमाल होते हैं। हमारे एक दोस्त तो अभी इंग्लैंड गए तो वो परेशान इस बात पे थे कि यार ये वहाँ मैं कैसे खाऊँगा? तो उनके दोस्त ने पता नहीं कौन से इंडियंस और ये वो ला के दिए, तो बड़ा खुश हुए, कहने लगे यार शुक्र है मेरा भला हो गया। तो हो सकता है वहाँ ना मिलते हों या मिल जाते हों, लेकिन चीज़ ये है कि हम लोग परेशान बाकी किसी चीज़ पे नहीं हो रहे होते हैं, हम परेशान इस बात पे होते हैं कि हमें गुटखा नहीं मिला, हमारा नशा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, ये गुटखे, पान, तम्बाकू, सिगरेट इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, मर्दाना स्पर्म को ख़राब करती हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब करती हैं, उनकी तादाद में कमी करती हैं और यही सिगरेट जो है अगर कोई शख़्स अपने कमरे में पी रहा है, तो उसकी बीवी के जो एग्स हैं, उनकी भी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अगर आप सोचें कि कितनी बेकार सी चीज़ है और हम उसके लिए इतने ज़्यादा अपना कहना चाहिए कि नशा करते हैं क्योंकि सेकंड हैंड स्मोकिंग जो है फर्स्ट हैंड से भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसी तरह आजकल हुक्के का बड़ा रिवाज चल निकला है, बल्कि अब तो वो एक पाइप था वो मैं देख रहा था, वो एक लड़के के गले में पड़ा हुआ था और वो उसने उसको मुँह से लगाया और धुआँ निकाल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें कोई अच्छी चीज़ें नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह हैं ही। बल्कि मुझे तो समझ में ये बात कभी नहीं आती कि ये जो लड़के जो हैं, ये जो गुटखे खा रहे होते हैं, इनकी बीवियाँ बर्दाश्त कैसे कर लेती हैं इनको? इनके अपने पास कैसे आने देती हैं? इतनी सख्त बदबू आ रही होती है कि लेकिन पता नहीं शायद वो भी गुटखा खाने वालों ख़ानदान से ही होती हैं या क्या उनके साथ होता है जो वो उनको बर्दाश्त करती हैं। वरना तो 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे, भाई बाहर जाओ, गुटखा थूको, कुल्ली करो, साफ करो अपने मुँह को, तो फिर हमारे पास आओ। लेकिन बहरहाल
उनकी बीवियाँ भी शायद मजबूर होती हैं, अब क्या करें इन सब चीज़ों से। तो मर्दों को जो भी है कि कभी भी पान, गुटखा, तंबाकू, नस्वार, सिगरेट समेत हर किस्म के नशे का इस्तेमाल ममनू कर लें। अल्कोहल पीने से परहेज़ करें। हमारे यहाँ निचले तबके में तो देसी शराब का बहुत ज़्यादा है या अल्कोहल भी है, हम लोग बहुत सारे पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा पी जाती है हमारे यहाँ। वो स्टिंग जो है एक लाल रंग का मशरूब है, पता नहीं क्या है, ये लड़के बड़े शौक से उसको पी रहे होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो अगर हम कभी सुपर स्टोर या कभी जाना होता है तो लोग दर्जनों के हिसाब से ले जाते हैं, मतलब बाकी शायद साबुन और दाल-चावल कम खरीदते हैं, वो सिर्फ़ जो है कोल्ड ड्रिंक्स ही खरीद रहे होते हैं कि 7 अप, पेप्सी। इतना ज़्यादा इनकी बहुतात हो गई है कि जिसने हमारा लाइफ़स्टाइल ख़राब किया और हमारी ख़वातीन बगैर किसी उसके इसको इस्तेमाल कर रही हैं। जबकि ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ की जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ बीमारी फैल रही है, जितनी ज़्यादा लड़कियाँ इसमें, मतलब मेरा ख़्याल है कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि आधे के करीब जो लड़कियाँ हैं वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ में इसी वजह से शायद हैं। यानी कि आधी लड़कियाँ पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ का शिकार हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह उनका लाइफ़स्टाइल, उनका वज़न का बढ़ना, उनके अब ये सोचिए ना कि इनके चेहरे पे क्यों लड़कियों के बाल निकलने लगे हैं, क्यों वो थ्रेडिंग करवा रही हैं, क्या इसकी वजूहत है? हमारा लाइफ़स्टाइल है। उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है। अच्छा, उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात ये है कि उस रौनक को लाने के लिए वो क्या करती हैं कि जी वो आजकल वो विटामिन सी के इंजेक्शन लगने लगे हैं, ड्रिपें लगने लगी हैं और वो चेहरे पे मलती, भाई विटामिन सी पी लो ना, किसने मना किया? किन्नू है, मौसम्बी है, अनार है, सेब है, गाजर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये खाओ। लेकिन नहीं, वो इंजेक्शन लगवाती हैं, वो ड्रिपें लगवाती हैं और रोज़ाना चेहरे के ऊपर विटामिन सी मला जाता है। 10-10 हज़ार रुपए की चीज़ें हैं, यानी कि इस दौर में सारे लोग रो रहे होते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरने के जो आजकल एहतजाज भी चल रहा है। लेकिन 10-10 हज़ार रुपए अपने एक-एक जाके वो दे के आ जाती हैं। आदमी से चीज़ है, जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। तो वो अक्लमंद लोग हैं जो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और अच्छा, मीडिया है वो इस मामले में बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। मीडिया के साथ आपको ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, आपके चेहरा जो है ग्लो हो जाएगा, आप खूबसूरत नज़र आएँगी, अपनी उम्र से आधी नज़र आएँगी, एंटी एजिंग क्रीम और ये क्रीम। और हमारे ये ख़वातीन तो पगली हैं ही इस मामले के अंदर, ख़ास तौर से कि उन्होंने अपने आप को ग्लो करने के चक्कर में रही-सही शक्ल का भी बेड़ा गर्क कर लेती हैं। डाइट उनकी होती नहीं है और उसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी का शिकार भी होती चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिनकी बात हो रही थी मर्दों की कि वो जो है उनका हर किस्म के जो नशा है, जो इस नशे की वजह से वो भी बाँझपन का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा गर्म टबों में नहाना या गर्म हमाम में पाए जाने वाला ज़्यादा दर्जे हरारत है, उसके अंदर भी उनको नहाने से गुरेज़ करें। या हम वॉशरूम व बाथरूम में जब अपने नहा रहे होते हैं, तो आजकल अब सर्दी का मौसम आने वाला है, तो गर्म पानी से अगर आप नहाएँ तो कम से कम कोशिश करें कि टेस्टिकल्स के ऊपर गर्म पानी ना डालें, बल्कि बाद में ठंडा पानी दे के लोटा भर भी कम से कम उसके ऊपर ज़रूर डालें। क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसकी मोटिलिटी, मॉर्फ़ोलॉजी और काउंट को जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ की बेहतर हो सकती हैं। उसके अलावा सनती या माहौलियाती टॉक्सिन जो होते हैं या वहाँ की फ़िज़ा में जो मौजूद ज़हरीले असरात वाले माहौल होते हैं, उसमें हमें जाने से गुरेज़ करना चाहिए। क्योंकि ज़हरीले मादे जितने भी हैं, चाहे वो कहना चाहिए कि हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन वाले होते हैं या हम क्या कहना चाहिए जो दीमक मार और ये मार, फलाने मार जो हम स्प्रे कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अब तो आम हो गई हैं सारी चीज़ें। तो हमें उनसे गुरेज़ करना चाहिए या हमें उस माहौल में ज़रा हट जाना चाहिए। या फिर उसके बाद हमें जो है ठंडा पानी ऐसी जगहों पे डाल देना चाहिए, धो लेना चाहिए, कपड़े बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव सलाहियत को मुतासिर करते हैं। उन अद्वियात से भी परहेज़ करें जो कि फर्टिलिटी की सलाहियत को मुतासिर करती हैं। उसके अलावा जब देखा गया है कि जो गैजेट्स हैं, गैजेट से मुराद है कि मोबाइल है, लैपटॉप है। लैपटॉप का तो आपने सुना ही होगा कि लैपटॉप बेसिकली उसका नाम है कि गोद में रख के काम करने का, लेकिन लैपटॉप जो लोग भी गोद में रख के काम करेंगे, उनके स्पर्म मर जाएँगे और अगर ज़्यादा अरसे काम करेंगे तो वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाएगा। उसके अलावा बाकी गैजेट्स में मतलब अगर मोबाइल वगैरह कुछ है, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी ज़िक्र किया था कि हम लोगों के जब टीवी आए थे नए-नए, तो ज़माने में था कि कलर टीवी जो है इंसान को कैंसर कर देगा, जो भी कोई उसको देखे तो 6 फीट दूर से देखें। बल्कि उसमें तो ये भी आता था कि जो ऊपर की मंजिल में टीवी है, तो नीचे वाले लोगों के लिए भी वो नुकसानदेह है। अब तो ख़ैर टीवी को छोड़ें, मोबाइल आपसे 1 फीट दूर भी नहीं होता है और लोग उसे आँखों से लगा के और चादर के अंदर छुपा के अब रातों को अपने अंधेरे में भी देख रहे होते हैं।
اور نابینا ہوتے جا رہے ہیں، مطلب زیادہ اچھے الفاظ میں استعمال کرو تو اندھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم واقعی اندھے تو ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ہیلتھ کا اور اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اس ٹائپ کی سب چیزیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے خود میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئی پیڈ بچہ رو رہا ہوتا ہے، جلدی سے پرس آئی پیڈ، مطلب وہ بچہ چل نہیں سکتا ڈھنگ سے، بول نہیں سکتا، اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ تو موبائل ملا لیتا ہے، ہمارا بچہ تو یہ کر لیتا ہے. بھائی بچے کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیا؟ بچہ تو یہ بھی کر لیتا ہے، وہ فلانی ایپ کھول دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں لوگ ہیں ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر جو ہے بازاری نسخوں، یوٹیوب یا گوگل سے کوئی بھی دوا استعمال کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دوا استعمال کر لیں، ہم نے گوگل پہ دیکھا تھا یہ دوا استعمال کریں تو تو یہ دوا استعمال کری تھی، اس کے بعد سے ہمیں یہی ہو گیا. تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یوٹیوب کے اوپر کوئی اتنے اچھے نسخے نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں. اچھا، یہ یوٹیوب کے نسخے کوئی حکیم ڈاکٹر تو سمجھ سکتا ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر یوٹیوب پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہر چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. ایک اویئرنیس دی جاتی ہے، بس اویئرنیس تک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو چٹکلے ہیں آپ نے اٹھائے استعمال کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی ناقابل تلافی نقصان اٹھا لیں. اعتدال پسند ورزش ضرور کریں. ورزش ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صحت مند رکھے گی، آپ کو چلتا پھرتا رکھے گی. باقاعدگی سے ورزش کرنا، واک کرنا، یہ ہمارے اسپرم کے معیار کو بڑھا دیتا ہے، اور آپ کے جو ہے نا فرٹیلٹی کے چانسز جو ہے نا اس معاملے میں بڑھ جائیں گے. یہ جتنا اچھا یہ آپ کریں گے اتنا اچھا آپ کے چانسز بڑھتے رہیں گے، اور آپ جو ہے آسانی سے ماں باپ بن سکتے ہیں. اچھا، یہ فرٹیلٹی، یہ جو واک ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میاں اور بیوی دونوں کو اچھی واک پہ جانا چاہیے، خاص طور سے صبح کی واک پہ. اچھا، خواتین کے لیے بھی جو کئی حکمت عملی ہیں جو ان کے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں. اگر خود نہیں پی رہی تو میاں کو بھی چھڑوا دیں، یا کم سے کم اس وقت اتنی دیر کمرے سے باہر نکل جائیں کہ تمباکو نوشی نہیں کرنی. تمباکو نوشی جو ہے یہ بہت سے منفی اثرات کے ساتھ ساتھ جو ہے بانجھ پن کا شکار بھی، اس میں خواتین بھی بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت حد تک عارضی ہوتا ہے، لیکن اس ماحول سے جلد نکل جائیں. خاص طور سے اس وقت جبکہ وہ بانجھ پن کا علاج کروا رہی ہوں، اس وقت ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ سگریٹ نوشی یا سگریٹ کرنے پینے والے لوگوں سے وہ دور رہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، میاں ہو، جو بھی کچھ ہو. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کے بارے میں نے بات کی تھی کہ اس کا نقصان تو اس سے بھی زیادہ ہے، کہ منفی اثرات ہمارے مجموعی صحت پر بھی پڑتے ہیں گے. مطلب ہماری باقی صحت پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پھیپھڑے بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے کہ ہم اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو فوراً آپ کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں، شراب دوسری منشیات سے پرہیز کریں، پان گٹکا اور تمباکو والا پانی کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں آپ کے حاملہ ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. اور اگر آپ اپنے صحت مند حمل کی صلاحیت کو خراب یا کمزور کرتی ہیں، جب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ہو سکتا ہے، جبکہ چرس اور نسوار بھی، کیونکہ ہمارے یہاں سوفسٹیکیٹڈ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا نسوار لگانے لگے ہیں، کہ وہ ہم نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو نسوار ذرا سے لیے انہوں نے لگا دی ہے، وہ سب جو ہے ممنوع ادویات میں ہی شامل ہوتی ہیں. ایک کیفین کو بھی آپ کو محدود کر لینا چاہیے. اس میں ایک منٹ تھوڑا سا پانی پی لوں بھائی، بہت معذرت. اچھا، کیفین کو بھی جو ہے نا وہ محدود کر لیں. حاملہ ہونے کی خواہش جو ہے، یا حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والی جو خواتین کو ہے، وہ کیفین کا استعمال بھی ترک کرنا چاہیے. میں بار بار اس سے بول رہا ہوتا ہے سب چیزیں کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی، چاہے وہ 1% بھی ہوں، ہمیں ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ورزش کرنی ہے، باقاعدگی سے ورزش کریں. اچھا، لیکن ورزش کے جو بات کر رہا تھا تو ورزش میں شدت نہیں ہونی چاہیے. ویٹ لفٹنگ ہو رہی ہے، دوڑیں لگ رہی ہیں، خواب جیسے لگ رہا ہے کہ ایتھلیٹس کے کسی پروگرام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، 100 میٹر 200 میٹر یا کچھ، ایسا نہیں ہے گا. آپ کو بس ہلکی پھلکی ورزش سے مراد ہے کہ آدھے گھنٹے کی سمپل سیدھی سیدھی سی واک کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے ہارڈ ایکسرسائز کی، زیادہ تیز دوڑی یا کچھ کیا، تو آپ کی ماہواری میں فرق پڑے گا، آپ کی فرٹیلٹی کی صلاحیت پھر متاثر ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے وزن کو کنٹرول کر لیں. وزن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے، جتنا بھی وزن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈائٹ سے اپنا کم کریں، واک سے کم کریں، بہت زیادہ اس میں خیال کرنا چاہیے.
کیونکہ وزن کا بہت زیادہ ہونا یا پھر بہت زیادہ کم ہونا وہ آپ کے ہارمونز کی پیداوار کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کی چیز ہے کہ یہ پھر بانجپن کا سبب بنے گا۔ اچھا، اگر ہمیں مردانہ یعنی فرٹیلٹی کے چانسز کو بڑھانے کے عام طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ جو عام سے طریقے ہیں یہ وہی جو ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار کے متحرک کرنا، یعنی کہ واک ایکسرسائز کرنا، تناؤ اور اسٹریس کو کم کرنا۔ جتنا زیادہ تناؤ ہوگا، جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا، چاہے وہ نوکری کا ہو، بچوں کے حوالے سے ہو کہ بچے نہیں ہو رہے، یا خاندانی ہو، محلے کا ہو، کسی بھی قسم کا اسٹریس ہوگا تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گا۔ اپنی خوراک اور طرز زندگی لائف اسٹائل میں اپنی تبدیلی کرنا، اچھی متوازن غذا استعمال کرنا، بازاری کھانوں مسالوں سے پرہیز کرنا، یعنی کہ جو بازار کے کھانے ہم لوگ ٹکے بھیاں اور یہ ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ باربیکیو لے لیا، یہ لے لیا، کلیجیاں کھا لی اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ سب غلط ہے۔ ہاں، کلیجی پردوں کو استعمال کرنی چاہیے گھر میں، میں تو کہتا ہوں بکرے کی کلیجی ہر ہفتے استعمال کریں، ہلکی سی بھون کے اور کر کے وہ استعمال کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن بازاری کھانے، بازاری مسالے، ان کا استعمال بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بانجپن میں جو ہے کہ جو میں 50% جو ہے وہ مرد ہی بانجپن کا سبب ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 15% پوری دنیا میں جو ہے لوگ بانج جوڑے پھر رہے ہیں اور ان کو علاج کی فکر ہے، لیکن اس میں سے 50% رول جو ہے مرد کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم اپنی خواتین پہ ظلم کرتے ہیں کہ انہی کو لگا کے رکھتے ہیں۔ کتنے مریض میرے پاس ایسے ہیں جو انہوں نے اپنا علاج تو کر رہے ہیں لیکن اپنی بیوی کا علاج ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں کہ جی بیوی میں پریشانی اور پریشر سارا اسی کے اوپر ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ جی سر خرابی تو بھائی تمہارے اندر ہے گی، ہمارے اندر تھوڑی کوئی خرابی ہے گی۔ تو یہ بہرحال ہے، وہ بیچاری اپنی زندگی اور اپنی خاندان بچانے کے لیے وہ علاج کروا رہی ہوتی ہے، لیکن اکثر میں نے بیتوکا پانی دیکھا ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کا بھی بڑا مزے کا کھیل ہوتا ہے کہ وہ بھی علاج کرواتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ بھائی مرد کا بھی تو کم سے کم ٹیسٹ کروائیں، اس کو بھی تو پتا چلے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، مردانہ بانجپن بھی اس وقت ہی ہوتا ہے نا جب کسی مرد کے پاس اپنی خاتون ساتھی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر مردانہ تولیدی خلیہ یعنی کہ اسپرم کے معیار کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو یعنی کہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ دوران ہم کہنا چاہیے کہ مرد کی جنسی صلاحیت کا کم ہونا ہے، جس کی وجہ سے مرد اپنا جو اسپرم ہے وہ عورت کی وجائنا میں نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اس پر قادر نہیں ہو پاتا یا انسرٹ نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جب اسپرم ہی نہیں پہنچیں گے تو حمل ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوگا، اور آپ جو کیسے کہتے ہیں نا ہم کے کنارے کے اوپر ہی فارغ ہو گئے، بہت کم امکان ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ وجائنا میں تھوڑا سا بھی اندر ہو کے فارغ ہو گئے تو امکان ہوتا ہے کہ، لیکن جب جو لوگ انفرٹیلٹی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر مرد کو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لینی چاہیے یا اس کا اپنا علاج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے یعنی کہ جو پورا وجائنا میں انسرٹ کر سکے اور صحیح طریقے سے اس کو فارغ ہو۔ تو جبکہ جن کی یہ صلاحیت تو اچھی ہے لیکن ان کی منی کا معیار اچھا نہیں ہے، تو وہ بھی اس عورت کو حاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یا بے چینی بنی ہے اس کی بہت صحیح ہے، ہر جس نے ٹیسٹ کرا کے دکھا دیا دیکھیں میں ہوں، لیکن جب وجائنا میں انسرٹ ہی نہیں کر سکتا تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال بہت شکریہ، میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے، 8:25 ہو گئے، انشاءاللہ باقی اس کے بعد اگلے فرائیڈے کو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم۔